الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ میاں بیوی کے باہمی تعلق میں جو چیزیں حرام اور ناجائز ہیں ان میں سے دو چیزیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ میاں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ماہواری کی حالت میں مباشرت کرے، اور بچے کی ولادت کے بعد جتنے دن عورت کو خون آ رہا ہوتا ہے وہ دن بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ ان دنوں میں آنے والے خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، جس کی حد میکسیمم 40 دن ہوتی ہے۔ 40 دن تک اگر خون بند نہیں ہوتا تو 40 دن کے بعد اس خون کو نفاس کا خون نہیں سمجھا جائے گا اور میاں کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہوگا۔ لیکن 40 دن سے پہلے اگر خون آ رہا ہے تو میاں کے لیے عورت ویسے ہی حرام ہوگی جیسے حیض اور ماہواری کے دنوں میں عورت مرد کے لیے حرام ہوتی ہے۔ 40 دن سے پہلے اگر خون بند ہو جاتا ہے، وہ 10 دن پہ ہو جائے، 20 دن پہ ہو جائے، اور اس کے بعد عورت نہانے کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور مرد اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے۔ لیکن بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے پہلے جتنے دن خون آتا رہے گا اتنے دن کے لیے عورت بالکل حیض کی طرح ہی اپنے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگی، مطلب اس کے ساتھ مباشرت کرنا، انٹرکورس کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں حیض کی حالت میں جائز تھیں وہ نفاس کی حالت میں بھی جائز ہوں گی۔ اور دوسری چیز ہم جو پہلے بیان کر چکے ہیں وہ یہ کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں انٹرکورس نہیں کیا جا سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم ایک تیسری صورت ذکر کریں گے جو میاں بیوی کے تعلق میں ناجائز ہے، اور وہ ہے اورل سیکس۔ اورل سیکس دراصل ہمارے معاشرے میں تب آیا جب ہمارے لوگوں نے حیا باختہ ویڈیوز دیکھنا شروع کی۔ ان ویڈیوز میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ قطعاً آپ کو کوئی ایسی سرگرمی پرفارم کر کے نہیں دکھا رہے ہوتے جو آپ بطور میاں بیوی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ذہنی طور پہ اور جنسی طور پہ مریض ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طے کردہ حدود کو پامال کر کے اپنی جنسی تسکین پانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ فطرت سلیمہ کے خلاف کام کر کے اپنی جنسی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا مکروہ عمل ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے خود عجیب لگتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو لگتا ہے کہ بیان کرنا مناسب ہی نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے مجبوراً یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ اورل سیکس دراصل ایک انتہائی کریہ اور فطرت سلیمہ کے خلاف عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم سے لطف اندوز ہونے کی، ایک دوسرے کے جسم سے حد اٹھانے کی اجازت دی ہے، لیکن ان طریقوں کے مطابق جو فطرت سلیمہ کو قبول ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو فطرت سلیمہ کے منافی ہیں۔ کوئی بھی فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان، کوئی بھی باشعور انسان، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس طریقے کو قطعاً مناسب اور جائز نہیں سمجھتا۔ اس میں یہ ذہنی اور جنسی مریض آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے شرمگاہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ منہ کو اس عمل میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی منہ کو انتہائی مکرم بنایا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے بھی منع کیا، لیکن یہ اتنی بگڑی ہوئی فطرت کے لوگ ہیں کہ یہ جنسی عمل میں انتہائی مکروہ انداز میں اپنے منہ کا استعمال کرتے ہیں۔ زوجین کا جسم ایک دوسرے کے لیے پاک ہے اور جس طرح چاہیں ایک دوسرے کے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جب تک ان کے کسی نجاست میں ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جہاں حیض کے احکام بیان کیے وہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک اذا ہے، تکلیف ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اللہ رب العزت نے سبب یہ بیان کیا کہ حیض ایک گندگی ہے تو اس کی وجہ سے تم عورتوں سے دور رہو۔ کب تک دور رہو؟ جب تک وہ اپنی اس گندگی سے پاک نہیں ہو جاتی۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی تب تک ان کے پاس نہ جاؤ، اور جب پاک ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے
وہاں سے تم ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بطور تاکید فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت بار بار توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو اورل سیکس ہے، جنسی عمل میں منہ کا استعمال ہے، یہ طہارت کے منافی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں اورل سیکس کے خلاف کوئی چیز نہیں ملتی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سے منع نہیں کیا، تو آپ اس سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ خباثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ آج ہم اگر اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اسلام کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کی روشنی میں ہم اسے ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ اسلام کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق جائز بنتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلام نے کچھ چیزیں فطرت سلیمہ پہ چھوڑی ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کو دیکھ لیجئے، آپ کو پیشاب کی نجاست کے بارے میں دلائل مل جائیں گے، لیکن آپ کو کہیں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی فرمان میں پیشاب پینے یا کسی غلاظت کو کھانے سے منع فرمایا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ناپاک قرار دے کے باقی فطرت سلیمہ پہ چھوڑ دیا کہ فطرت سلیمہ ویسے ہی اس چیز کو برداشت ہی نہیں کرے گی کہ کوئی انسان اپنے ہی پیشاب اور پاخانے کے پاس جائے۔ تو اسی طرح یہ اورل سیکس کا جو عمل ہے یہ بھی اتنا کری اور ناپسندیدہ ہے کہ فطرت سلیمہ ہی اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اس عمل میں زوجین جنسی عمل کے دوران اپنے منہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو میاں بیوی کا جسم ایک دوسرے کے لیے پاک ہے، لیکن اس عمل کے دوران دونوں کے منہ میں کچھ غلاظتیں اور ناپاک چیزیں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس عمل کے دوران مرد اپنی شرمگاہ عورت کے منہ میں داخل کر دیتے ہیں، تو مرد کی شرمگاہ سے جنسی عمل سے پہلے جو رطوبت نکلتی ہے جسے مزی کہا جاتا ہے وہ بالاتفاق ناپاک ہے، وہ عورت کے منہ میں جا سکتی ہے، بلکہ جا سکتی ہے نہیں، جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر انزال عورت کے منہ میں کیا جائے تو وہ بھی غلاظت ہے، وہ بھی عورت کے منہ میں جائے گی۔ اور اسی عمل کے دوران مرد عورت کی شرمگاہ سے اپنی شرمگاہ کو نکال کے عورت کے منہ میں داخل کر دیتے ہیں، تو عورت کی شرمگاہ میں موجود جتنی رطوبتیں ہیں وہ ساری کی ساری ناپاک ہیں، وہی مرد کی شرمگاہ پہ لگی ہوتی ہیں، اور اسے ویسے ہی عورت کے منہ میں داخل کر دیا جائے تو وہ ساری ناپاک رطوبتیں عورت کے منہ میں جائیں گی، یہ صورت بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح مرد اگر عورت کی شرمگاہ میں اپنی زبان کو استعمال کرے گا تو عورت کی شرمگاہ کی ناپاک رطوبتیں ساری مرد کے منہ میں جائیں گی، یہ صورت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم سے جیسے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی ایسے کام کا ارتکاب نہیں کریں گے جس کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، یا کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کوئی ناپاک رطوبت ان کے منہ تک جانے کا اندیشہ ہو۔ مرد اور عورت کے تعلق میں ناجائز ہونے کی جو 3 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اگر عورت اپنے ماہواری کے ایام میں ہے یا بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کے عمل سے گزر رہی ہے، تو اس دوران مرد اگر عورت کے جسم سے کسی بھی طرح اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں جہاں ایک ہی شادی ہوتی ہے اور دوسری شادی کو گناہ تک تصور کیا جاتا ہے، بلکہ عورتیں اپنے میاں کے معاشقے برداشت کر لیتی ہیں لیکن دوسری شادی برداشت نہیں کرتی، اس طرح کے معاشرے میں خاص طور پہ عورتوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ان دنوں میں بھی آپ کا مرد آپ کے پاس آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدکاری سے بچنا چاہتا ہے۔ اگر مینسز آئے ہیں تو وہ عورت کو آئے ہیں، مرد کو نہیں۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد عورت نفاس کے دنوں سے گزر رہی ہے تو وہ عورت گزر رہی ہے، مرد کو نفاس نہیں آیا ہوا۔ مرد کی جو جنسی خواہش ہے وہ جیسے پہلے تھی ویسے کی ویسے ہی موجود ہے، عورت کے حیض کے دنوں میں بھی اور نفاس کے دنوں میں بھی۔ تو ان دنوں میں اگر مرد کسی طرح عورت کے جسم سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو عورت کو اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ ہاں، حیض کے دنوں میں مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے، لیکن عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کی مجبوری کو سمجھے، اس کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے تو پھر عورت کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور وہ عورت کے جسم سے کسی حرام کام کا ارتکاب کیے بغیر اگر اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے کسی طرح تو عورت کو اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔